ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، 4086 نمبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہتا ہے کہ ایک شخص میرا مال چھیننا چاہتا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ذکرہ باللہ، جو تیرا مال چھیننا چاہتا ہے اس کو اللہ کی یاد دلواؤ، اسے رب کا ڈر، آخرت کے دن کا ڈر، قیامت کے دن کا ڈر. لوگوں نے اس کو فن سمجھ لیا ہے، کسی کا مال دبانا، کسی کا قرض دبانا، بہنوں کا حق دبانا، یتیم بھتیجوں بھتیجیوں کا حق مار جانا، کمزوروں کا حق کھا جانا. ایسے شخص کو بڑے باکمال شخصیت کے روپ میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، یہ جتنا مرضی بینکوں سے قرضہ لے کے معاف کروا لیتا ہے، یہ جتنا مرضی کھا لے ہڑپ کر جاتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے تعلقات اتنے ہیں. اگر کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں تو اس کو بتائیے ایک دن آنے والا ہے جب تمہارے ہاتھ میں درہم و دینار نہیں ہوں گے، ہاں سوال کرنے والے موجود ہوں گے، اس نے میرا مال کھایا، اس نے میرا حق دبایا، اور جواب ملے گا، جواب اس کو دو، اور وہ کہے گا کہاں سے دوں، آج تو کچھ بھی نہیں رہا، جو چھینا تھا، جو لوٹا تھا وہ تو وہیں رہ گیا. جواب ملے گا نیکیاں تو نے کی، ثواب اس کو ملے گا، اور نیکیاں بڑھتے بڑھتے انسان کلاش ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا. جواب ملے گا گناہ اس نے کیے جو تیرے سر پہ لاد دیے جائیں گے. تو سب سے پہلے مال چھیننے والے کو، ظلم کرنے والے کو اللہ کی یاد دلواؤ، نصیحت کرو، آخرت کی اور وعیدوں سے ڈراؤ، قیامت کے دن کی پکڑ سے ڈراؤ. اس نے کہا اگر وہ نصیحت نہ مانے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستعن علیہ من حولک من المسلمین، پھر تمہارے دائیں بائیں جو مسلمان ہیں ان سے مدد مانگو. اسباب کے تحت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، ان سے مدد مانگو. سائل کہتا ہے اگر میرے پاس ایسے لوگ بھی نہ ہوں جن سے میں مدد مانگ سکوں، تو آپ نے فرمایا فاستعن علیہ سلطان، تو اس کے خلاف حاکم وقت سے، مسلمان بادشاہ سے مدد مانگو، مسلمان بادشاہ تمہارا حق اس سے لے کر دے گا. سائل نے کہا اگر حاکم بھی میرے پاس نہ ہو، مجھ سے دور ہو، تو پھر فرمایا قاتل دون مالک حتی تکون من شہداء الآخرہ او تمنع مالک، پھر اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑو یہاں تک کہ تم مارے جاؤ، شہادت کا رتبہ پا جاؤ، آخرت میں شہید بن جاؤ، یا پھر اپنے مال کو بچا لو. دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو تمہارا مال چھیننے کے لیے وہ تمہیں قتل کر دے گا، اور اگر تم ظالم کے ہاتھ سے مظلوم موت مرتے ہو تو تم آخرت میں شہداء کے مقام پر فائز ہوگے، یا تمہارے دفاع کرنے سے وہ مجرم ہٹ جائے گا اور تم اپنا مال بچا لو گے. دو ہی صورتیں ہیں. اگر مسلمانوں پر کہیں ظلم ہوتا ہے، ان کی عزت پہ حملے ہوتے ہیں، ان کے مال پہ حملے ہوتے ہیں، تو انہیں حق ہے کہ اپنا دفاع کریں، انہیں حق ہے کہ اس ظالم کو روکیں، مسلمانوں سے مدد لیں جو ان کے دائیں بائیں مسلمان رہتے ہیں. مسلمان نہیں رہتے پھر حاکم وقت سے سوال کرے، حاکم وقت بھی نہیں سنتا، مسلمان بھی پاس نہیں ہے، تو پھر جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ظالم کو آگے بڑھ کے روکے، ظالم کا ہاتھ پکڑے، اور اس اپنے مال، اپنی جان، اپنی عزت کے دفاع میں اگر وہ مارا گیا تو انشاءاللہ عقیدہ توحید پر ہوا تو قیامت کے دن وہ شہداء کے مقام پہ فائز ہوگا. یا پھر کم از کم ظالموں میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ یہ گاجر مولی نہیں ہے جسے ہم آرام سے کاٹ دیں، جیسے مرضی پکڑ کے مار دیں، کبھی گائے کے نام پہ مار دیں اور کبھی مسلمان ہونے کے جرم میں مار دیں. نہیں، یہ آگے سے دفاع کرنا جانتے ہیں، اپنا ہاتھ اٹھانا جانتے ہیں، ان کا خون اتنا سستا نہیں ہے. تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر ان ظالموں کے خلاف قوت پکڑے. نہیں ہے تو پھر حاکم وقت سے درخواست کریں کہ آپ کی حفاظت کی جائے. دونوں صورتیں نہ ہو تو اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت کے دفاع کے لیے آگے بڑھے. مر گئے تو انشاءاللہ شہادت کی موت سے ہم کنار ہوں گے.